تو بات بس اتنی سی ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری ذات نہیں۔ یہ کہانی ہماری اور ہمارے رب کی ہے، وہ مالک ہے اور اس کی ملکیت میں کسی کا حصہ نہیں۔ ہم اس کے بندے ہیں اور بندوں میں کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، اسی لیے ہم نے مانگنا بھی اسی سے ہے اور ہم نے یقین بھی اسی پر رکھنا ہے۔ وہ دے دے تو بہت شکر ہے اس کا، وہ نہ دے تو کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے اور ہمیں اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ ہمارے رب نے ہمیں دے رکھا ہے۔ جیسے ہم کئی چیزوں کے واپس لیے جانے پر یا پھر نہ ملنے پر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم مر جائیں گے، اب تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کہانیاں جہاں تک اللہ نے لکھی ہے وہاں تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہنی ہے۔ اللہ کی پلاننگ بڑی کمال ہوتی ہے۔ انسان جہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ وہیں سے نئی کہانی کا آغاز کر دیتا ہے۔ بس یہ پہیلیاں اسی کی ہے، وہ خود انہیں الجھاتا ہے اور خود ہی انہیں سلجھاتا ہے۔ وہ کبھی کہانی کو کسی نئی سمت میں موڑ کر ہمیں خود تک لاتا ہے اور کبھی کہانی کو ختم کر کے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ ہے تو ہمارے پاس سب ہے، اور اگر ہمارے پاس وہ نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو کیوں نہ پھر لوگوں کے پیچھے بھاگ کر جو انرجی ہم نے اپنی ضائع کرنی ہے وہ انرجی ہم اپنے رب کو منانے میں لگائیں۔ وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ انسان کی طرح اپنے بندے کو بھگاتا نہیں ہے، وہ یہی ہے ہمارے پاس، ہمارے ساتھ۔ ہمیں بھی بس خود کو اس کے پاس رکھنا ہے۔ ہر آزمائش ہمیں اس کے پاس واپس لے جانے کے لیے ہی آتی ہے، اور ہر آزمائش کا یہی توڑ ہوتا ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے پلٹ جائیں۔ آپ کو ابھی جس بھی چیز کی پریشانی نے تنگ کیا ہوا ہے اور آپ کی جو بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اپنی ہر اس پریشانی کو اور ہر اس ادھوری دعا کو اللہ کے سپرد کر دیں اور خود ٹینشن فری ہو جائے۔ پھر دیکھیے آپ کا مالک کیسے آپ کی اور آپ کی دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو معاملات اللہ کے اختیار میں ہو انہیں اپنے اختیار میں لینے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس دنیا کی ہر چیز کا کنٹرول صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو نہیں بدل سکتے، اپنا رویہ بدل دیں۔ آپ اگر کچھ نہیں بدل سکتے تو بات وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا رکھا ہوا رویہ آپ کو ہر صورت اپنانا ہی پڑے گا، کہ خوف سے یقین تک خود کو لے آئیں اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کو مقدر کا دھنی کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ بے شک وہ تو بڑا رحمان ہے۔ ویسے تو اللہ کا قرآن سارا کا سارا بہت خوبصورت ہے، لیکن کچھ آیت دل پہ کسی اور ہی طرح سے اثر کرتی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں ہماری سب سے پسندیدہ آیت کون سی ہے جو انسان دل و جان سے اپنانا چاہتا ہے، جو انسان کے مفاد کے لیے ہی ہے؟ سورہ اعراف کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ جب اللہ نے شیطان کو جنت کے باغوں سے دھتکار کر دنیا میں بھیجا اور اسے مہلت دی تو اس نے کہا جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ضرور ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا اور تو اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا۔
میں سوچتا ہوں ابلیس جب جانتا تھا کہ اللہ کا راستہ سیدھا ہے تو اس نے کیوں چھوڑا اسے، اور اگر چھوڑنا ہی تھا تو اسے سیدھا راستہ بولا کیوں؟ کہ آپ کے درست راستے پر بھی کہہ سکتا تھا، مگر اس نے کہا آپ کے سیدھے راستے پہ نہ بیٹھوں گا۔ شاید ابلیس نے مستقیم سے مراد درست نہیں بلکہ اسٹریٹ سیدھا لیا ہے۔ سیدھے راستے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ذرا سا ترچھا چلو تو شروع میں سیدھی لائن سے ذرا سا فاصلہ پیدا کر لینا ہے، لیکن انسان جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتا ہے آپ سیدھی لائن سے مزید دور ہٹتے جاتے ہیں۔ 9 ڈگری کی لکیر سے آپ 1 ڈگری ہٹو تو پھر آگے جا کر آپ سیدھی لائن سے بہت دور نکل جاتے ہیں، پھر آپ کو صراط مستقیم والی منزل نہیں ملتی۔ راستہ بدلتا ہے تو منزل بھی بدل جاتی ہے، اور اس راستے سے صحیح ادھر ادھر ہٹنے کے لیے شیطان کئی طریقوں سے ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آگے سے آتا ہے، آگے مستقبل ہوتا ہے، وہ ہمیں مستقبل کا خوف دلاتا ہے، یہ کرو گے تو تمہارا کیریئر نہیں بنے گا، تمہاری فیملی کا کیا ہوگا، تمہاری شادی نہیں ہوگی، تم یہ اچھا کام کرو گے تو بالکل اینٹی سوشل ہو جاؤ گے۔ پھر وہ ہمارے پیچھے سے آتا ہے، ہمیں ماضی کے کام یاد دلا کر ان کے گلٹ میں ایسا مبتلا کرتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ وہ کہتا ہے تمہارے تو ماضی میں اتنے غلط کام ہیں، اب تو تمہاری شادی بھی اپنے جیسے بد کردار سے ہوگی، تم نے ماں باپ کا اتنا دل دکھایا، اب تو تم کبھی ہدایت نہیں پاؤ گے، تم نے نمازیں چھوڑی، اب تو تم کبھی واپس نیک نہیں ہو سکتے۔ یہ سارے شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں انسان کو صراط مستقیم پر ہٹانے کے لیے، جو انسان کے لیے کافی ہے، کیونکہ شیطان تو انسان کا دوست بن کر کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں مصیبت اور پریشانیوں میں ڈالتا ہے؟ کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان یا مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کیوں اتنا مصیبت اور پریشانی میں ڈالتا ہے؟ جو لوگ پریشانی میں ہیں، اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ناکامیاں ہمیں تلخ بنا دیتی ہے، دوسروں پر غصہ نکالنا، رونا، ایک طرف پڑے رہنا، موڈ آف کرنا، 4 باتیں سنا کر دل کو سکون دے دینا عام معمول ہے۔ جب تک دماغ کا بخار نہ نکال لے دل کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی، لیکن یہ ٹھنڈک بہت عارضی ہوتی ہے، بلکہ یہی تو اصل جہنم ہوتی ہے، سرد جہنم۔ روح پر بڑا بوجھ ڈال دیتی ہے، قلب آلودہ ہوتے ہوتے ایک گھٹن بن جاتی ہے۔ صبر کی کڑوی گولی کھا کر روح کے لیے مٹھاس حاصل کرنا بہتر ہے، بجائے بڑاس کا شہد کھا کر دل کڑوا کرنے کے۔ جب ہم برداشت سے کام لیتے ہیں تو دماغ میں وبال مچا رہتا ہے، اگنور کرتے ہیں تو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کبھی کسی بھی وقت بھڑک اٹھتی ہے، کیونکہ اگنور کرنے کا مطلب ہے چنگاری کا دبا دینا۔ اب کسی بھی وقت وہ بھڑاس اٹھے گی، آگ دوبارہ جلے گی، لیکن ایک واحد صبر ہے جو پورے دل سے کیا تو سارا وبال تمام ہو گیا، سارا تماشا ہی سمٹ گیا، کوئی چنگاری بچی ہی نہیں تو دوبارہ آگ کیا بھڑکے گی۔ کہ صبر ٹھنڈا پانی ہے، یہ ہر آتش فشاں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، کہ صبر قلب کی صفائی ہے، صبر روح کی لطف ہے، صبر مشکل عمل ہے، تبھی ہے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ دیا ہے کہ صبر بڑا عمل ہے، اسی لیے اللہ نے کہا اس کا انعام صرف وہی دے سکتا ہے
پھر صبر کر کے دنیا والوں سے انعام کی توقع کیوں کرنی؟ جب انسان صبر کی کیفیت شدت سمجھ ہی نہیں سکتا تو وہ آپ کو اس کا اجر کیوں کر دے سکتا ہے؟ تو بات بس اتنی سی ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔